صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ جملہ لکھا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا تو تب مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں بازار میں کچھ خریداری کے لیے گیا تھا اور وہاں پر میں نے ایک دکاندار کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، اور موسم میں چونکہ اچانک خنکی آ گئی تھی، ٹھنڈ آ گئی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ اس کی برف بک نہیں رہی تھی، اور اب لوگوں کو برف کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور برف وہ چیز ہے جو مسلسل پگھل رہی ہوتی، رکتی نہیں۔ تو جب وہ ظاہر اس نے سرمایہ خرچ کیا ہے، برف لے کے آیا، اب بیچے گا تو کچھ لے کے جائے گا، یہاں تک کہ جب لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے، کوئی خرید نہیں رہا تھا، اور برف برابر پگھل رہی تھی، تو اس نے روتے ہوئے برابر ایک جملہ کا، ارحمو من یذوب رأس مالہ، اہل بازار اس شخص پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کا سرمایہ عمر مسلسل پگھل رہا ہے، موت دفعتاً نہیں آتی، موت اچانک نہیں آتی، ہم مر رہے ہیں اور مسلسل مر رہے ہیں۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہر شب اپنا محاسبہ نہ کرے، سونے سے پہلے اپنا محاسبہ نہ کرے، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ ملعون ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہیں اور بعد والا دن پہلے والے دن سے بہتر نہیں۔ ہر دن کا ہم نے اگر محاسبہ کرنا ہے تو سب سے پہلی ترجیح کہ آج کے دن میں نے اپنی روح میں کیا تحول لے کے آیا، کس سطح پہ لے کے آیا۔ روح کا تعلق علم سے، معرفت سے، معرفت کی اساس توحید، فلسفہ تخلیق بشر معرفت پروردگار، لیکن خود ذات اقدس الہ خدا سبحان جس ذات کی معرفت کے لیے ہمیں خلق کیا گیا، کیا خدا کی معرفت ممکن ہے؟ ذات خدا کی معرفت نہ، ذات خدا کی معرفت ممکن نہیں۔ ذات اقدس الہ ہویت مطلقہ، فکر بشر سے، عقل بشر سے، روح بشر سے، شعور انسانی سے ماورا بالا، اگر ہمارے ذہن میں آ جائے، فہم میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، وہ پھر خدا نہیں۔ خدا لامحدود ہے، جو ذہن میں آئے گا پھر وہ محدود ہو جائے گا، اس لیے ذات خدا کی معرفت ممکن نہیں۔ اسی طرح سے صفات ذات کی معرفت بھی ممکن نہیں، لیکن صفات افعال کی معرفت ممکن ہے، اور اسماء خدا کی معرفت ممکن ہے، لیکن وہ بھی اجمالی۔ اور اسماء خدا بہار میں ہے، اصول کافی میں ہے، باقی کتب میں ہے، احادیث کے بڑے ذخیروں میں، معصومین سے یہ احادیث ہیں، بولے متقیان سے۔ میں حالت روزہ میں ہوں، اگر حالت روزہ میں کوئی جھوٹی حدیث ذکر کر دے انسان تو اس کا روزہ باطل ہے، 60 روزے پاداش میں رکھنے پڑیں گے، 60 فقراء کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور 60 دنوں میں سے پہلے 31 دن مسلسل روزہ رکھنا ہے، پھر بیچ میں ناغہ کر کے 60 پورے کر سکتا ہے۔ اگر پہلے 31 دنوں میں ناغہ آیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑے، تو یہ مشکل مرحلہ۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ معصومین کی احادیث ہے کہ نحن واللہ اسماء اللہ، اللہ کی قسم ہم 14 اسماء خدا ہیں۔ اللہ صلی یہ جو ہمیں معرفت کا حکم دیا گیا، یہ اسماء خدا حضرات محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ خود من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ جاہلیہ، یہ نہیں کہا گیا کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو یہ جہالت کی موت مرنا، جاہلیت کی موت مرا، یعنی کفر کی موت مرا ہے، قبل از اسلام کی موت مرا ہے۔ اب سوال یہ کہ امام زمانہ کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ کیسی معرفت؟ کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے، آپ کا لقب کیا ہے، آپ کے پدر بزرگوار کا نام کیا ہے، آپ کی مادر گرامی کا نام کیا ہے، آپ کی اولاد کتنی ہے، بہن بھائی کتنے ہیں، آپ کا سن ولادت کیا ہے،
اس ترتیب سے ان سوالوں کے جواب یا آپ کی جو نائبین ہیں، نواب اربع 4 نائبین جو عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح وغیرہ، یہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، اور آپ کی غیبت صغریٰ کا زمانہ کیا، غیبت نہ، یہ مراد نہیں. معرفت امام سے مراد کیا ہے، تاکہ ہم وہ جو موضوع دیا گیا فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کر سکیں. اس کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم یہ مرحلہ طے کریں. پہلے مرحلے میں انتظار، فلسفہ انتظار، حکمت انتظار، کہ پہلے 11 امام موجود تھے اور لوگوں کی دسترس میں تھے. ہمارے امام ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہماری یعنی سب کی دسترس میں نہیں. پہلی بات فلسفہ غیبت کیا ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ فلسفہ انتظار کیا ہے. یہ 14 اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں، اور خلیل بن احمد فراہیدی نے کتاب العین میں، اور باقی آپ لغت کی کتب میں دیکھیے ولی کا مطلب کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فصل، یہ جو بلا فصل کی قید ہے یہ اضافی ہے، توضیحی، ورنہ اس کی ضرورت ہو. اساسی لغت کی کتابیں فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، کتاب العین ہے، مفردات امام راغب اصفہانی، سب نے ولی کا معنی کیا لکھا ہے؟ ولی یعنی جس کے درمیان فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے. علی ولی اللہ یعنی علی اور خدا کے درمیان فاصلہ یعنی علی اور خدا کے درمیان فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے. یعنی ولی ہوتا ہی وہی ہے جو بلا فصل ہو، جہاں فاصلہ آ جائے وہ ولی نہیں ہوتا. اس لیے بلا فصل کی قید یہ توضیحی قید ہے، سمجھنے کے لیے. ممکن ہے کہ کوئی فرد شاید درک نہ کر پائے، اس کے لیے وضاحت کے طور پہ یہ کہنا. یہ 14 کے 14 ولی، یہ علی الاطلاق حق تعالی، یہ 14 کے 14 حق تعالی کے اسماء کے مظہر، یہ 14 کے 14 مقام خلافت مطلقہ کہ جو فہم بشر سے ماورا ہے. کوئی نبی بھی اس مقام عظمہ خلافت تک اس کی بھی رسائی نہیں ہے. جہاں یہ 14 کے 14 حق تعالی کی اسماء اور صفات کے مظہر ہیں، یہ 14 کے 14 نور خدا ہیں، یہ 14 اولیاء خدا. ولی خدا یعنی خدا اور ان کے بیچ فاصلہ تصور نہیں کیا جا سکتا. پھر حق تعالی نے بشر پر احسان کیا کہ ان 14 کو تدریجاً ایک ایک کر کے، کسی زمانے میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5 کو اکٹھا کیا، اس کائنات میں، اس عالم ناسوت میں بھیجا. جب اللہ نے ان 14 کو اس عالم ناسوت میں بھیجا تو ان 14 کا بشر سے رشتہ استوار ہوا، رشتہ برقرار ہوا. یہ کون سا رشتہ ہے، کون سا تعلق ہے؟ ایک پیغمبر گرامی اسلام، آپ کا تعلق انسانوں کے ساتھ نبوت کا بھی ہے، رسالت کا بھی ہے، امامت کا بھی ہے. پیغمبر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی. پھر علی اولاد علی، یہ 12 جانشین ختمی مرتبت، یہ 12 امام. یہ امامت وہ رشتہ ہے جو اللہ نے ان کا، معصومین کا، ہم انسانوں کے ساتھ استوار کیا. جب یہ قرب خدا میں تو یہ اولیاء خدا ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. ہمارے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ نے انہیں ہمارے لیے امام بنا کے بھیجا. جب خدا کے پاس ہے تو امام نہیں ہے، وہاں امامت کا تصور نہیں ہے. امامت جو ہم منطق میں پڑھتے ہیں، فلسفے میں، یہ متضایفین وہ مفاہیم جس میں ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو. امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر سرے سے امام کا تصور ہی نہیں. ورنہ یہ اولیاء خدا ہیں، قرب خدا میں مشغول راز و نیاز پروردگار.
اس عالم ناسوت میں جو خدا نے انہیں بھیجا، ہم انسانوں کے لیے امامت سکے کا ایک رخ ہے، سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے امت۔ امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے۔ یہ 14 امام ہیں، یہ 12 امام ہیں ہماری نسبت سے، خدا کی نسبت سے ولی خدا ہے۔ امامت کیا ہے؟ امامت منصب ہے، ولایت منصب نہیں ہے، ولایت درجہ ہے، ولایت رتبہ ہے، ولایت مرتبہ ہے، لیکن امامت رتبہ نہیں ہے، امامت عہدہ ہے، امامت منصب ہے۔ خدا کے لیے منصب آپ ثابت کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نبی ہے، اللہ رسول ہے، اللہ امام ہے، اگر خدا کو امام کہا تو کافر ہو جائیں گے، نبی کہا تو کافر ہو جائیں گے، رسول کہا تو کافر ہو جائیں گے، لیکن خدا ولی ہے، اگر انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ ولایت رتبہ ہے، اور یہ رتبہ ولایت جو ولایت حق تعالی کے لیے خاص ہے، تکوینی تشریعی، اللہ نے اپنی یہ ولایت ان 14 نفوس قدسیہ کو عطا کی، اور اپنی اس ولایت کو کم نہیں کیا، نہ تکویناً نہ تشریعاً۔ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اور یہ 14 اللہ کی اسی ولایت مطلقہ کے مظہر ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے خدا نے انہیں عطا کیا۔ ولایت یہ تعلق ذات اقدس الہ کے ساتھ ان 14 کا، انہیں خدا نے جب اس کائنات میں بھیجا ہمارے لیے یا نبی بنایا، ختمی مرتبت کو، باقی ذوات کو امام بنایا۔ امام کیا ہے؟ چونکہ بات امامت سے متعلق، امامت منصب ہے، عہدہ ہے۔ اس عہدہ امامت کے لیے 2 رکن مطلوب ہیں، 2 رکن۔ ایک رکن کا نام ہے ولایت، ایک رکن کا نام ہے ہدایت۔ ایک رکن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، دوسرے رکن کا تعلق انسانوں کے ساتھ۔ ولی ہیں کس کے؟ خدا کے۔ ہادی ہیں کس کے؟ ہمارے۔ یہ ذات، یہ امامت عہدہ ہے، منصب ہے۔ یہ مطلب کو میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، لیکن اب گفتگو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یہ مرحلہ طے کرنا۔ جب یہ 11 آئے امت کی ہدایت کے لیے تو یہ بلاتے رہے، لیکن امت نے لبیک نہیں کہا، علی سے لے کر امام عسکری تک میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب آقا امام زمانہ یوسف فاطمہ حق تعالی کا آخری ذخیرہ ہے، یہ نعمت عظمی پروردگار۔ اب خدا کا یہ قانون ہے کہ اگر اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ اسے واپس لے لیتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے 11 کو بھیجا، وہ بلاتے رہے، امت میدان میں غیر حاضر رہی۔ اب خدا نے یہ دستور دیا کہ اب یہ میرا 12واں ذخیرہ یوسف فاطمہ امام زمانہ، اب تم میں اسے بلاتے رہو گے اور میں نہیں بھیجوں گا تب تک کہ تم تیار نہیں ہو جاتے، آمادہ نہیں ہو جاتے، اور جب تم تیار ہو گئے، تم نے دعا نہ مانگی، تب بھی میں بھیج دوں گا۔ فلسفہ غیبت امام زمانہ امت کا آمادہ نہ ہونا۔ تو فلسفہ ظہور کیا ہے؟ وظیفہ، دعا نہ۔ فلسفہ ظہور کہ جب امت تیار ہو جائے گی تو پھر ہمارا وظیفہ اور اساس اور ہماری اساسی بنیادی ذمہ داری عہد غیبت میں خود کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ یہ موضوع تھا جو عزیزان اور احباب نے خواہش کی، تو میں نے یہ تمہید استوار کیا۔